کیونکہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے، خوشباش ہوں گے. ہم لوگ لائیو ہیں یہاں پر اور میرے ساتھ دعا زہرا ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ دعا کے ساتھ لائیو سیشن کریں. سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جی ہم نہیں مانتے، بھائی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے آپ کے اس انٹرویو کو جس میں آپ نے جو کچھ کہا. وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو کوئی ڈرا دھمکا کے کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے، اسی لیے میں لائیو آئی ہوں. تو دعا آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور سامنے میں فون کے اوپر جو ہے نا کامنٹس ریڈ کرتی جاتی ہوں اور آپ سے آنسر بھی لیتی جاؤں گی. تو سب سے پہلا کویشچن جو میں آپ سے پوچھوں گی، اس وقت تمام لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ یہ بتاؤ کہ لوگ ایک آئی ڈی سے اس وقت سوال آیا ہے اور آپ لوگ بھی جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں پوچھتے جائیں، میں آپ لوگوں کے سامنے جواب دوں گی. ایک کامنٹ آیا ہے جس میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا اور ظہیر کی کو زنیرہ ماہم سے بچائے، یعنی کیا کہنا چاہو گے؟ زنارہ ہم کوئی گینگ کی ممبر تھوڑی ہے جن سے ہمیں بچایا تھا. وہ تو ایک شریف ہیں اور سچ کو سامنے لا رہی ہیں. ہاں لیکن بات یہ نا کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں، کچھ یوٹیوبرز نے، کچھ فیک یوٹیوبرز نے آپ کے بارے میں یہ نیریٹو بنا دیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ آپ جو ہو شاید خدا نخواستہ آپ کو کوئی مار کے دھمکا کے کوئی بھینسوں والے انجیکشن لگوا کے آپ سے کوئی اس طرح کے بیانات دلوا رہا ہے. اسی لیے تو لائیو ہو آپ، تو سامنے آپ نے یہ کیمرے میں دیکھنا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا صاف پتہ چلے، کیونکہ لوگ آپ کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے ہیں. تو اب کیا کہو گے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جناب آپ کوئی انجیکشنز لگوا کے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو میں ان تمام یوٹیوبرز کو یہ کہنا چاہوں گی، ماریہ علی، بشریٰ شکیل اور مہرین سبطین کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری جھوٹی باتیں کرنا بند کر دیں. مجھے آپ کی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے آپ کو کتنی مجھ سے ہمدردی ہے. مجھے سارا پتہ ہے، میں سارا جانتی ہوں. آپ میرے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں جو یہ گینگ ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں بند کر دیں. اور آپ کے بارے میں تو وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ آپ کے گھروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھاگ رہے ہو اور آپ لوگ جو ہیں وہ میڈیکل کے لیے نہیں جا رہے اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھ پٹانگ باتیں. اچھا میں اگلا کامنٹ ریڈ کر دوں. اگلا کامنٹ ہے جی کہ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی بیٹی دے جیسے کہ آپ، تو مجھے اپنی طرف سے بددعا دی اور اللہ کر کے وہ بھی بھاگے اور پھر آپ کو پتہ چلے. کیا کہو گے ایسے لوگوں کو؟ میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی جیسا بھی ہے اس کو کم سے کم بد دعا تو نہ دیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو مطلب وہ ایسے کون سے حالات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے، ظاہری بات ہے شوق سے تو کوئی نہیں بھاگتا، ایسے کیا حالات تھے کہ آپ کو اپنے گھر سے جانا پڑا؟ میری مجبوری تھی، وہ گھر سے مجھے جانا پڑا. میرے جو ماما بابا ہیں انہوں نے مجھے مجبور کیا. میری شادی وہ زبردستی میرے کزن سے کروانا چاہتی جس میں میں راضی نہیں تھی، تو مجھے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا. جبکہ میں ظہیر کی بات بھی کرتی تھی ان سے تو وہ انکار کر دیتے تھے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا مجبوراً. دعا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک ذکر کیا تھا، پہلے بھی آپ نے جب مجھ سے ملی تھی آپ نے ویلنٹائنس ڈے کی بات کی تھی کہ ویلنٹائنس ڈے پہ بھی آپ کو مار پڑی تھی اور آپ کی والدہ کو پتہ چل گیا تھا. وہ سب لوگوں کو آپ جلدی جلدی بتاؤ. جی ویلنٹائن ڈے والے دن بھی میرا جو موبائل ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. میری ماما کو اس کا پتہ لگ گیا تھا اس لیے، اور مجھے بہت زیادہ مار پڑی تھی اور دھمکی بھی دی تھی انہوں نے. لیکن وہ تو اللہ معاف کرے قرآن پاک تک اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم ماں باپ کو غلط نہیں کہتے، لیکن مطلب یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ان کو سارا پتہ تھا شروع دن سے. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں جب گئی ہوں اور میں کہاں گئی ہوں، کیوں گئی ہوں، کس کی وجہ سے گئی ہوں. اور میں نکلنے سے پہلے ویسے بھی لیٹر لکھ کر آئی تھی اور ظہیر کا ویسے ہی میں ان کو بتاتی رہتی تھی، لیکن وہ پھر مجھے مارتے تھے اور غصہ کرتے تھے. اچھا ساتھ ساتھ میں کویشچنس بھی ریڈ کر رہی ہوں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بھائی آپ لوگوں کے کویشچنس بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو کویشچن ہے جی کہ ہاں ایک آئی ڈی ہے فضا مرزا، انہوں نے کہا ہے کہ دعا زہرا کی آواز غور سے اگر سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو مار کے بٹھایا ہوا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی زد و کوب کیا یا اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے. پلیز آپ ذرا یہ بھی بتاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا، نہ ہی مجھے کوئی مارتا ہے. میں جو بھی کہتی ہوں اپنی مرضی سے کہتی ہوں، اپنے پورے ہوش میں اور اپنی خوشی سے کہتی ہوں. تو جو لوگوں کو سب کیسے یقین دلایا جائے کہ آپ بالکل آزاد شہری ہو، گھوم پھر رہی ہو، شاپنگ کر رہی ہو، بازاروں میں جا رہی ہو، لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہوں، میں جو بھی کہتی ہوں لوگ اس کو نیگیٹو ہی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ کڈنیپ ہی ہے. جب بھی کہہ لو وہ یہی بولتے ہیں ہمیشہ. ہاں یہی بولتے ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کا کامنٹ پڑھ دوں کیونکہ میں نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے تو بہت مشکل ہے، دوسرے ہاتھ میں ہینڈ فری ہے، ساتھ ساتھ میں یہ کویشچنس ریڈ کر رہی ہوں. اچھا دعا یہ ایک شخص ہے، یہ ناظرین میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں. یہ ایک شخص ہے جو آپ لوگوں کے بارے میں تقریباً 3 گھنٹے کی ایک لائیو اسٹریمنگ کرتا ہے.
اور یہاں پر آپ کے جو لندن والے ماموں ہیں اور جو آپ کی وہ میری آنٹی ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر بیٹھتی ہیں, فیاض رامے جو ان کے وکیل ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں یہ بہت گھٹیا آدمی ہے. یہ زہیر کی فیملی کو جو ہے نا بہت برا برا کہتا ہے گینگ ہے. یہ یہی ہر وقت کہتا رہتا ہے. میں اس کو یہ کہوں گی کہ کم سے کم سچ تو بولو. تم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. جو ہمیشہ جھوٹ ہی بولنا ہے. جھوٹ کا کوئی جو ہاتھ نہیں ہوتا. سچ ایک نہ ایک دن پتہ لگ ہی جاتا. تو سچ تو بولو. اور لائیو اسٹریمنگ کرتے ہوئے شخص پتہ کیا کرتا ہے, یہ لوگوں کو کہتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اینڈ پہ جا کے. اچھا جی, اب میں ایک اور کامنٹ ریڈ کروں گی آپ کا, کہ کسی نے کہا ہے کہ اللہ کر کے, ہینڈ فری پکڑ لو بھائی, میری آواز پتہ نہیں کلیئر آ رہی کہ نہیں. کسی نے کہا اللہ کر کے آپ کے گھر میں بھی کل کو ایسی بیٹی ہو اور وہ گھر سے بھاگے, تو آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ مجبور ہوئی, یا آپ کو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں جو ہے نا میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے فرینک رہوں گی کہ اس کو بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میں اس کے ساتھ دوست بن کے رہوں گی کہ مجھ سے جب بھی چاہے وہ مجھ سے ایسی باتیں شیئر کر سکتی ہے. ہاں, تو دعا پھر آپ اپنے والدین کو کیا پیغام دینا چاہو گی, کیونکہ مطلب وہ اپنی ضد نہیں چھوڑ رہے ابھی تک. ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ قانونی کارروائی کریں, لیکن وہ ضد نہیں چھوڑ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ اغوا ہی ہوئی ہو. میں اپنے والدین سے یہ کہوں گی کہ اپنی ضد چھوڑ دیں اور جتنی رسپیکٹ وہ میری کرتے ہیں اتنی زہیر کی بھی کریں اور ہمیں ایکسیپٹ کر لیں. اور میں کڈنیپ نہیں ہوئی یہ بات وہ بھی جانتے ہیں شروع دن سے. آپ نے سوٹ بہت پیارا پہنا ہوا, پھر مجھ پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ سوٹ میں نے آپ کو دیا ہے. اور یہ بھی کہ آپ کو میک اپ کرنا نہیں آتا, آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا میک اپ کر کے آئی ہو. یہ سوٹ مجھے زہیر نے دلایا ہے اور یہ میک اپ میں نے خود کیا ہے. اچھا, تو آپ کی والدہ تو کہتی ہیں کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے اور وہ 14 سال کی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں 17 سال کی ہوں اور جو وہ 14 سال کی کہتی ہیں انہوں نے وہ پیپرز میں میری عمر کم لکھوائی ہوئی ہے. ہاں بالکل. اور دعا ایک اور بات, کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جس دن آئی ہو اپنے گھر سے اور اس دن سیٹرڈے کا دن تھا, اور جس دن آپ پنجاب یونیورسٹی میں پہنچے اس دن سنڈے کا دن تھا, تو سنڈے کو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ہوتی ہے, آپ نے وہاں پر آ کر اسٹوڈنٹ سے کیسے کال کروائی تھی؟ یہ سوال کا جواب ضرور دو, سب لوگ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے میں جب گھر سے نکلی ہوں نا اس وقت ٹائم تھا صبح کا 10:30-11 بجے کا, اور میں اس کے نیکسٹ ڈے وہاں پہنچی ہوں لاہور پنجاب یونیورسٹی صبح تقریباً 8-9 بجے. اور وہاں پہ ایک کارنر میں 3-4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اسٹوڈنٹ. ہاں, ایک سوال رہ گیا ہے بھائی, شکر ہے مجھے یاد آ گیا کہ آپ کے ایک کزن جن کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے, جو آپ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے, آپ کے والدین کہتے ہیں ہم نے کبھی شادی کی بات کی نہیں تھی, وہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیں گی؟ دیکھیے وہ جو کزن ہے نا میرا تایا کا بیٹا, وہ کتنے من سے میرے گھر میں رہ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور جو مجھے بہت بری لگتی تھی بات, اور میری اس سے شادی کی بات چل رہی تھی, سوچ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور میری مرضی کے خلاف یہ سب کر رہے تھے. جبکہ میں ظہیر کا بولتی تھی تو وہ انکار کرتے تھے اور مجھے مارتے تھے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں اب میڈیا پہ نہیں آ رہے, میرے تایا اور جو کزن ہے وہ بھی تو میڈیا پہ آئیں. پھر سے نیگیٹو لوگ جو ابھی تک آپ کے کیس کو سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ صابن کے جھاگ کی طرح کرے جا رہے ہیں, کیا کہو گی آخری پیغام ان کے نام؟ میں ان کو یہی کہوں گی کہ میری جان جو ہے نا چھوڑ دیں, اتنا پرسنل کیوں لے رہے ہیں کیس کو. مجھے ان کی جھوٹی محبت جو ہے نا, ان کی جھوٹی, مجھے ان سب باتوں کی کوئی ان کی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا میرا پیچھا چھوڑ دیں اور جھوٹ بولنا بند کریں. انہوں نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے, کم سے کم سچ تو بولیں.